وعلى آله وأجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، 1445 نئے اسلامی سال کا آغاز، محرم الحرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ، آخری مہینہ، اس پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے۔ 1445 ہجری یہ اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے، اہل وطن کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ایک نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ایک تو انگریزی سال کا آغاز عیسوی، یہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنیاد بنایا گیا، وہ عیسوی کہلواتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز کا عنوان ہجرت ہے، ہجری 1445 ہجری، ہجرت اس کا عنوان ہے کہ جب بھی نیا سال ہو، آغاز ہو، تو ایک عنوان کے ساتھ ایک پیغام پوری امت مسلمہ کے پاس جائے کہ تمہارے آباء و اجداد کا ایک کردار ہے، تمہارے آباء و اجداد کی ایک تاریخ ہے، جن سے تم محبت اور عقیدت کی نسبت رکھتے ہو، ان کا ایک عظیم عمل ہے اور اس کا نام ہجرت ہے۔ ہر سال کے آغاز میں پوری امت مسلمہ کی طرف، نئی نسل کی طرف، مسلمانوں کی اولاد کی طرف ہجرت کے اس عنوان سے ایک پیغام زندہ ہو کہ تمہارے بزرگوں کا، جن سے تمہاری نسبت عقیدت اور محبت کی ہے، محمد الرسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑے تو بزرگ ہستیاں کوئی نہیں۔ اور پھر دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اس ہجرت کے عنوان سے ایک پیغام کی تازگی ہوتی ہے کہ تمہارے ان بزرگوں نے، تمہارے ان اسلاف نے، جن سے تمہیں محبت اور عقیدت کی نسبت ہے، ان کا ایک کردار ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک بلند عمل ہے
اور اس کا نام ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت کا عجیب منظر تھا۔ کچھ لوگ اللہ کی خاطر اپنی مادی تمام نقشوں سے دستبردار ہو کر دین کی حفاظت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہاجر ہجرت کر رہے۔ ایک تو یہ منظر تھا۔ دوسرا منظر بھی بڑا خوبصورت کہ ان مہاجرین کو محبت سے گلے لگانے والے، عزت اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے، اپنے سے بڑھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے، وہ انصار کہلائے۔ وہ انصار کہلائے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ دو ہی قسمیں ہوا کرتی تھیں، ایک اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرنے والے، دوسرے اللہ کی ان بزرگوں کی، ان نیک لوگوں کی خدمت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، انصار اور مہاجر۔ اور روئے زمین نے ایسا منظر دیکھا کہ ان کے آپس میں ایسا اخوت اور اسلامی رشتہ تھا کہ خونی رشتے بھی پیچھے رہ گئے، ایمانی رشتہ اتنا مضبوط نظر آیا، اسلامی رشتہ اتنا طاقتور نظر آیا۔ یہ نئے سال کے آغاز میں ہجرت کا یہ عنوان اس پیغام کی تازگی دیتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کی ایک تخریق ہے، تمہارے بزرگوں کا ایک کارنامہ ہے، تمہارے جن سے تمہیں محبت عقیدت کی نسبت ہے ان کا ایک بلند کردار ہے۔ اہل دنیا نے ہجرت سے پہلے ان کے سامنے چند چیزیں رکھی کہ آپ اپنے دین سے اور اپنے نظریے سے دستبردار ہو جائیں، اور ہم آپ کو دولت دے دیتے، ہم آپ کے قدموں میں مکہ کا حسن لے آتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ یہی تین چیزیں ہیں جس سے انسان کی قیمت لگتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان منڈیوں میں بکتا ہے، قیمت لگتی ہے، عہدہ، منصب، اسٹیٹس، پیسہ، دولت، حسن اور خوبصورتی۔ اسی کی خاطر آدمی اپنی ساری قدریں فراموش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بس اوقات اپنا مذہب بھی بدل دیتا ہے، اپنا عقیدہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی طاقتور پرکشش چیزیں ہیں، بڑی طاقتور پرکشش چیزیں ہیں، بڑے بڑے منڈیوں میں بکتے نظر آتے ہیں، قیمت لگتی ہے، عہدہ، منصب، پروٹوکول، حسن و جمال، دولت، پیسہ۔ تو اس ہجرت سے پہلے پیش کی گئی چیزیں، پہلے تو لالچ دی گئی نا، مفادات سامنے رکھے گئے، بعد میں جان کے دشمن بنے، جان لینے کے درپے ہوئے۔ چاہتے تو مزے کی زندگی گزار سکتے تھے، سردار بھی بن سکتے تھے، دولت بھی بن سکتی تھی، معاشی
ضروریات بھی بآسانی پوری ہو سکتی تھی، لیکن ہجرت کا عنوان ہر سال کے آغاز میں اس امت کو پیغام دیتا ہے، دین سب سے بڑی چیز ہے، دین کا تحفظ، دین کی حفاظت، اس کو کسی قیمت میں خطرے میں نہ ڈالنا۔ گویا کہ سال کے آغاز میں ہمارے پاس ایک مقیاس الحرارہ، تھرمامیٹر، کہ آیا آج بھی تمہارے اندر یہ جذبہ زندہ ہے، تم دین اسلام کی حفاظت اور تحفظ کے لیے کچھ قربان کر سکتے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد نے جنہیں تمہیں محبت اور عقیدت کی نسبت ہے، ان کا کردار تو یہ، جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کے تم تقدس کے قائل ہو، جنہیں تم روئے زمین کے کامیاب انسان سمجھتے ہو، ان کا کردار تو یہ تاریخ میں۔ تم بھی آج نئے سال کے آغاز میں جائزہ لو کہ تمہارے اندر بھی کسی دل کے خانے میں یہ جذبہ ہے، یا تمہاری آنے والی نسل اس جذبے پہ کھڑی ہے کہ ان کے دل و دماغ میں دین اسلام کی وہی عظمت ہے، وہی اہمیت ہے، وہی قدر و قیمت ہے۔ مقیاس الحرارہ ہے، تھرمامیٹر ہے، ایمانی اور دینی حرارت کو جانچنے کا ایک آلہ ہے، پیغام ہے۔ ہر سال کے آغاز میں ہجرت کا عنوان، اور پھر اللہ کی حکمت دیکھیے نا، سبحان اللہ، سال کا اختتام ہوتا ہے ذو الحجہ پہ، تو شہادت ملتی ہے حضرت عثمان کی، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو شہادت ملتی ہے مسلمانوں کو حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، یکم محرم آپ کی شہادت۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے، اللہ شہادت دے اور مدینہ میں دے۔ لوگ کہتے تھے عمر شہادت بھی مانگتے ہو، مدینہ بھی مانگتے ہو، اللہ کی شان ہے۔ حضرت عمر کو شہادت ملی، اور ملی بھی کہاں؟ نبی کے مصلی پہ امامت کرا رہے تھے، امامت کرا رہے تھے، جیسی گرے بے ہوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ ساتھیوں نے سب سے پہلے نماز مکمل کی، جب نماز مکمل کی پھر خلیفۃ المسلمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت کا خلیفۃ المسلمین امام ہوا کرتا تھا، اس وقت کا امیر المومنین امام ہوا کرتا تھا۔ بڑی کوشش کی ہوش میں لانے کی، ہوش میں نہیں آئے۔ کسی نے کہا ان کے کان میں کہو الصلاۃ الصلاۃ، کسی نے کہا ان کے کان میں کہو الصلاۃ الصلاۃ۔ کان میں یہ کہنے کی دیر تھی، آنکھیں کھل گئی اور فرمانے لگے ہاں بے شک بے شک، جس کی زندگی میں نماز نہیں، اسلام میں اس کا حصہ کوئی نہیں۔ بے شک جس کی زندگی میں نماز نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ شہادت ملی، بلکہ ہمارا تو پورا خاندان ہی شہداء کا ہے بھائی، سوائے حضرت صدیق کے باقی سارے بڑے شہید نظر آتے ہیں، باقی سارے بڑے شہید نظر آتے ہیں، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، حسین ہو، حمزہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بلکہ اتنے شہداء ہیں
کہ 365 دن تھوڑے ہیں، شہداء کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر ہر سال کے ہر گھنٹے میں ایک ایک شہید کا تذکرہ کیا جائے، گھنٹے کب پڑ جائے، ہمارے خاندان کے شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن یہ اس امت کا فخر ہے، شہادت اس امت کا فخر ہے۔ نصیب جاگے، قسمت بڑھیا ہوئی، یہ اس امت کا فخر ہے۔ ایک شہید ایسا ہے، ویسے تو آپ امام الشہداء، سید الشہداء کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، شہیدوں کا سردار کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں صحابہ میں سے۔ لیکن ایک شہید ایسا ہے جسے اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یہ خطاب دیا، یہ لقب دیا اور کہا یہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے، اور وہ آپ کا پیارا چچا ہے، وہ آپ کا پیارا چچا ہے جس نے بڑے پرخطر حالات میں آپ کی ڈھال کا کام کیا اور پھر بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے غزوہ احد۔ آج بھی وہاں اس میدان میں وہ موجود ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سید الشہداء، 70 شہداء۔ لیکن سبحان اللہ، ہر سال احد کا مہینہ آتا ہے، ہر سال احد کا وہ دن آتا ہے جس میں میدان احد، غزوہ احد ہوا تھا اور اللہ کے نبی بھی موجود ہے۔ لیکن آپ نے اپنے اس پیارے شہید کی یادگار کیسے منائی؟ کیسی یادگار منائی؟ سید الشہداء ہیں اور غزوہ احد پہ 70 شہداء شہید ہوئے۔ آپ نے ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کیا جس سے مسلمانوں کے حوصلہ پست ہو، جس سے مسلمانوں کے اندر غم طاری ہو۔ سبق دیا، یہ امت کا فخر ہے، شہادت مسلمانوں کی سعادت ہے، جو اللہ کے دین کی خاطر، جو دین کی سربلندی کے لیے ہو، جو اسلام کی عظمت کے لیے ہو۔ انہیں تو زندگی کیا ملی، جادوانی مل گئی، اور کیوں نہ ہو یہ فخر کی چیز مسلمان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، احب ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ تیری راہ میں اور تیری خاطر شہادت ملے پھر زندگی دے دے، پھر شہادت ملے پھر زندگی دے دے، پھر شہادت ملے پھر زندگی، اور پھر شہادت دے دے، پھر شہادت دے دے۔ تو میرے عزیزو، سال کا عنوان ہجرت، سال کے پہلے دن شہادت حضرت عمر کی، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کی۔ تو جائزہ لیجئے نا، یہ جذبہ آج میرا ایمان کے ساتھ بھی ہے، میرے اسلام کے ساتھ بھی کوئی ایسی حرارت ہے؟ کہ اللہ کا دین اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی دین اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا مسلمان کی سعادت، خوش نصیبی ہے، فخر کی چیز ہے، غم کی چیز نہیں ہے، غم کی چیز نہیں ہے، فخر کی چیز ہے، خوشی کی چیز ہے، مسرت کا موقع ہے کہ ایسے مسلمانوں میں موجود ہیں جن کی شہادت ہے۔ ایک ماں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، بچے پالے، جوان ہوئے، بچے پالے جوان ہوئے، اسلام کو آج ان بچوں کی ضرورت پڑی،
اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس دن کے لیے میں نے تمہیں تیار کیا تھا، وہ دن آ گیا جس کے لیے میں نے تمہیں پالا بڑا کیا، رات دن ایک کیے، اس لیے پالا تھا، آج تمہاری اسلام کو ضرورت ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس ماں کی سچی خوش جذبے کو قبول کیا، سارے شہید ہو گئے اور خوش ہو گئے، واہ 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 واہ، خنسا کو اللہ نے آج ان شہداء کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ روئی نہیں بلکہ کہنے لگی خنسا کے نصیب جاگے، عزت ملی ہے ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، ہم تو عجیب خوف کے بادلوں میں نیا سال کا آغاز کرتے ہیں، کہیں کوئی تخریب کاری نہ ہو جائے، کہیں کوئی بد نصیب آدمی ان مقدس ہستیوں پر بد زبانی نہ کرے، گلیاں بند، روڈ بند، بازار بند، سڑکیں بند، ہر چیز ہی بند۔ عجیب خوف کے بادل میں ہمارے ہاں تو نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، بدقسمتی ہے۔ اور جو نئے سال کے آغاز میں پیغام ہے وہ انہی خوف کے نقشوں کے اندر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ہجرت، مسلمانوں کا جذبہ آج کہاں کھڑا ہے؟ شہادت، اس کے مسلمانوں کے دامن میں تو شہداء کی ایک طویل داستان ہے اور یہ امت کی فخر ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے اس کی خود آرزو فرمائی، خود تمنا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے اور ایسی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور یہ مبارک جذبات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔